أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ. نحن نقص علیک، اے ہمارے نبی ہم آپ پر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، نبأہم اصحاب کہف کا، بالحق جو سچا ہے، انہم فتیہ یہ اصحاب کہف چند نوجوان آدمی تھے، آمنوا بربہم جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی ہم نے ان کے ایمان میں ترقی عطا فرمائی، وربطنا علی قلوبہم مضبوط کر دیے ہم نے ان کے دل، اس قاموا جب وہ دین پہ پختہ ہوئے، فقالوا پس انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض ہمارا اللہ تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور خدا کو ہم نہیں پکاریں گے، لقد قلنا اذا شططا اگر کوئی دوسرا خدا بنائیں گے پھر تو ہم بڑی بیہودہ بات کریں گے. آیت نمبر 13 14 پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف. اصحاب کہف کا جو قصہ ہے اس کو قرآن نے کہا بالحق، یہ سچا ہے. لوگوں نے تاریخ کی کتابوں میں اس قصے کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے، مگر قرآن حکیم جو اس قصے کو بیان کرے گا یہی مستند واقعہ ہوگا، یہی حقیقت ہوگی، اور اسی انداز کے اندر ایمان والوں کو اس واقعہ پہ یقین رکھنا چاہیے. قرآن حکیم کے اندر اللہ نے تقریباً 1000 ایسی آیتیں ہیں جس میں مختلف واقعات اللہ نے ذکر کیے ہیں، جس میں یوسف علیہ السلام، موسیٰ اور خضر علیہ السلام، سکندر ذوالقرنین اور کئی انبیاء، کئی امتیں اور ان کے تمام وعدے اور ان کے واقعے موجود ہیں. یہ قصص الانبیاء کے نام سے بھی آتا ہے. قصص القرآن اس موضوع پر بھی آپ کو کتابیں بازار سے ملتی ہیں. قصص الانبیاء اس موضوع پر بھی آپ کو کتابیں بازار سے ملتی ہیں. مگر اگر وہ قصص الانبیاء یا قصص القرآن کسی مستند مفتی یا عالم کی ہو تو الحمدللہ، ورنہ ایک عام تاریخ دان آدمی کی اگر وہ کتاب ہے تو
تو اس کی ایک ایک چیز کو قرآن سے جوڑ کے چلیں۔ اگر تو وہ قرآن کے موافق آ جائے تو اس پہ عمل کریں، اگر وہ قرآن سے ہٹ کر اپنی رائے دے کر چلتے ہوں اس پہ عمل نہ کریں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو یہ اصحاب کہف کا جو واقعہ سنا رہے ہیں یہ سچ ہے۔ انہم فتیہ، یہ چند نوجوان تھے جو 7 کی تعداد میں ہیں، ابھی ان کی تفصیلات مزید آئیں گی۔ آمنوا بربہم، جو اللہ پہ ایمان لائے تھے، جبکہ جو ان کے دائیں اور بائیں جو قوتیں تھیں وہ مسیحی تھی، اور 3 خدا ماننے کے وہ لوگ قائل تھے، 3 خدا ماننے کے وہ لوگ قائل تھے۔ ان کے دیہاتوں میں بھی ان کے شہروں میں بھی شرک پایا جاتا تھا۔ یہ چند تھے جنہوں نے ایک اللہ کو چنا اور ایک اللہ کو مانا، اگرچہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی پیروکار تھے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں بھی 2 طبقے تھے۔ ایک تو عیسیٰ کو خدا کا بندہ کہتے تھے، دوسرے عیسیٰ کو بھی خدا کہہ دیتے تھے، حضرت مریم کو بھی خدا کہہ دیتے تھے، اور اللہ کو بھی اللہ کہہ دیتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث، یعنی 3 خداؤں کے قائل، 3 خداؤں کے قائل۔ لیکن جو اصل مسیحی ہیں وہ 3 خداؤں کے قائل نہیں ہیں، وہ ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں۔ عقیدہ تثلیث سے کیا ہوتے ہیں؟ وہ پاک ہوتے ہیں۔ زدناہم ہدا، ہم نے ان کے ایمان کو بڑھایا۔ یاد رکھیے آپ صرف توحید پر آ جائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، پھر آپ کے ایمان میں انشاءاللہ ترقی ہوتی جائے گی اور ایمان آپ کا دن بدن کیا ہوگا؟ بڑھتا جائے گا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لانا یہ کمال نہیں ہے، ایمان کو بچانا یہ کمال ہے، ایمان پہ استقامت رکھنا یہ کمال ہے۔ ایمان آپ کی موت تک آپ کے ساتھ جائے۔ اگر آپ کو دنیا شہرت دے چکی ہے، دنیا آپ کو بڑا مفتی کہہ چکی ہے، بڑا عالم کہہ چکی ہے، بڑا متقی کہہ چکی ہے، بڑا حاجی کہہ چکی ہے، بڑا سردار اور بڑا سید کہہ چکی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل حیثیت کیا ہے؟ ایمان میں شہرت ملے لیکن ایمان چلتا جائے اور آپ کی موت تک آپ کے ساتھ ایمان ہو۔ موت کے وقت آپ ایمان کو اور توحید کو ساتھ لے کے چلیں۔ اگر توحید میں ڈگمگا گئے اور موت کے وقت اس میں آپ نے ڈاما ڈول کر دیا کام کو، پھر وہ حاجی، نمازی، قاری، مفتی، تقی سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ وربطنا علی قلوبہم، ان کے دل ہم نے مضبوط کر دیے۔ اب دیکھیں باہر بادشاہ مشرک ہو، اس کے وزیر مشرک ہوں، بابل شہر شرک کا گڑھ ہو، اور عراق کا جتنا علاقہ ہے وہ سارا شرک کا گڑھ ہو، اور بابل شہر کے دائیں بائیں اور اس طرح مختلف جگہیں جہاں پہ شرکیہ رسومات پائی جاتی تھی، اصحاب کہف جو تھے ان تمام حضرات کے لیے اللہ کو ایک کہنا بہت مشکل کام تھا، اللہ کو ایک ماننا بھی بہت مشکل کام تھا۔ مگر اس ماحول میں بھی اللہ نے ان جوانوں کو، یہ بوڑھے بھی نہیں تھے بلکہ بالکل جوان آدمی تھے، انہوں نے جب اللہ کو ایک کہا، دائیں بائیں دیکھا کہ شرک ہی شرک ہے، فقالو، سب نے مل کر کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا اللہ وہ ہے جو آسمانوں کا بھی اللہ ہے، زمینوں کا بھی اللہ ہے، لن ندعو من دونہ الہا، اس کے سوا ہم کسی خدا کو نہیں پکارتے، کسی خدا کو نہیں بلاتے۔ اگر ہم بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ بنا سکیں، اذن شتتا، پھر ہم بےہودہ ہو جائیں گے، سب سے گندی گفتگو ہو جائے گی۔ ایک ہے گالی دینا، ایک ہے کسی پہ بہتان لگانا، ایک ہے کسی کی غیبت کرنا، ایک ہے کسی کو تڑی لگا دینا، دھمکی دے دینا، کسی کو تھپڑ مار دینا، کسی کو ذلیل کر دینا، یہ بھی عیب ہیں۔ یہ بھی کیا ہیں؟ عیب ہیں۔ آپ گالی دیں یہ بھی عیب ہے، آپ کسی پہ فتنہ کھڑا کر دیں یہ بھی عیب ہے، آپ کسی پہ الزام لگا دیں، بہتان لگا دیں، کسی کی خبریں نشر کر دیں، پوری دنیا میں آپ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیں، اخبار بھر دیں، میڈیا بھر دیں، تمام چیزیں بھر دیں، وہ کسی جگہ کے اوپر منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، یہ تمام چیزیں بھی عیب ہیں۔ مگر سب سے گندی گالی کیا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو خدا بنا کے کہے کہ تو میرا خدا ہے، یہ سمجھیں کہ آپ نے اللہ کو گالی دی۔ یاد رکھیں یہ ایسے ہے جیسے اللہ کو گالی دے دی، اللہ کی توہین کر دی۔ تو ماں کی توہین برداشت نہیں ہوتی، بیٹے کی توہین برداشت نہیں ہوتی، بیٹے کی توہین برداشت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کی شادی ہو گئی ہے، وہ دوسری شادی کرتا ہے، سوکن کو برداشت نہیں ہوتی، تو جب ایک سوکن دوسری کو برداشت نہیں ہوتی تو میرا اللہ کیسے برداشت کرے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو خدا بنائے بیٹھے؟ اس لیے کھاتے وقت، پیتے وقت، پہنتے وقت، چلتے وقت، پھرتے وقت، سوتے وقت، اٹھتے وقت، جاگتے وقت، ہر وقت ایک اللہ کا تصور، ایک اللہ کا تصور،
ایک اللہ کا تصور۔ ہمارا یہاں پر دیکھ لیں اسلامی ملک ہے، کیا ہے؟ اسلامک ملک ہے۔ آپ مدارس کے جھرمٹ میں ہیں، مدارس کے ساتھ مساجد کے جھرمٹ میں ہیں، تبلیغ کے مراکز آپ کو گھیرے میں رکھ کے چل رہے ہیں، اور پوری دنیا کا اسلام آپ کی طرف چار دیواری بنا ہوا ہے، آپ اس میں چل رہے ہیں۔ اصحاب کہف کا جو دور تھا، اور اس طرح آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا، جہاں ایک بندہ بھی توحید والا نہیں تھا، ان کی ماں بھی مشرکہ تھی، باپ بھی مشرک تھا، اس کے باوجود حضرت ابراہیم نے اللہ کو ایک مانا اور توحید پر علم بردار ہوئے۔ اصحاب کہف ہیں، دائیں بائیں سارا شرک ہے، دائیں بائیں سارا ظلم ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کو کیا مانا ہے؟ ایک مانا ہے۔ ہم تو پھر بڑے بیوقوف ہیں کہ چاروں طرف سے ہمیں اسلام اور اہل اسلام نے گھیرا ہوا ہے، اور قرآن ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن ان لوگوں پہ نہیں آیا، قرآن تو آپ پہ آیا ہے، آپ کے نبی پہ آیا ہے، آپ کی ذات پہ آیا ہے۔ تو یہ قرآن کے ہوتے ہوئے اگر ہم شرک کریں تو ہماری کوئی دلیل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، ہماری کوئی حجت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی غیرت اللہ کی جب جوش میں آئے گی تو عذاب سخت کس کو ہوگا؟ اس امت کو ہوگا، جس میں نبی توحید والے، صحابہ توحید والے، اولیاء توحید والے، فقہاء توحید والے، قرآن توحید والا، حدیث رسول توحید والی، دینی مراکز توحید والے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں گلی گلی میں شرک ہے، قبر پہ شرک ہے، قبرستان پہ شرک ہے، مزاروں پہ شرک ہے، محلوں میں شرک ہے، میلوں میں شرک ہے، مختلف رسومات ہے، اور اس میں 70% عورت ملوث ہے اور 30% مرد ملوث ہے۔ مرد کو بھی شرک کی رسومات پہ لگانے والی کون ہے؟ آج عورت ہے۔ بدعات پہ لگانے والی کون ہے؟ آج عورت ہے۔ رسم پہ لگانے والی کون ہے؟ آج عورت ہے۔ اور عورتوں کا شرک کیوں ہوا ہے؟ ہم نے ان کو نکالا ہے، قبرستان میں پھیلا دی ہے۔ اب دیکھیں یہ جتنے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، بسیں بھر کے جاتی ہیں، بسیں بھر کے جاتی ہیں۔ عورت کو تو اللہ نے مسجد میں نماز کے لیے نہیں بلایا، نماز کے لیے نہیں بلایا، اذان کے لیے نہیں بلایا، خطبہ جمعہ کے لیے نہیں بلایا، خطبہ عید کے لیے نہیں بلایا، کسی نبوت کے لیے نہیں بلایا، کسی رسالت کے لیے نہیں بلایا، بلکہ چار دیواری کے اندر اللہ نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ لیکن زیادہ تر عورتیں ہی آج اس شرک میں، پیری مریدی میں، پیر پرستی میں، ان تمام چیزوں میں۔ اصحاب کہف کا واقعہ، ان جوانوں کی طاقت، ان کی توحید، ان کا توحید کا جھنڈا آج کے جوانوں کو بتا رہا ہے کہ تم اس ملک کو دیکھو جہاں 7 نوجوانوں نے پوری دنیا کو سائڈ پہ کیا اور ایک اللہ کو پکارا ہے۔ پھر آگے چلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اصحاب کہف کا واقعہ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جائیں گے، کمالات آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ نے پھر ان کی کیا عزت رکھی ہے، اللہ نے ان کو کیا نصرت دی ہے، اللہ نے ان کی کیا مدد کی ہے۔ جب یہ باہر آئے ہیں تو اللہ نے ان کو کتنا غلبہ، کتنی قوت، کتنی عظمت نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی ایمان اور توحید کی موت نصیب فرمائے۔